أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حرم बीवी मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के अंदर मौजूद है हम। और अगरचे आपका जिस्म यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन आप तमाम तर मोमिन मोमिनात की रूह यहाँ मौजूद है। बीबी के हरम की ज़ियारत कर रही है और बीबी इस ज़ियारत को यकीनन कबूल फरमाएगी। आइए सब मिलकर हज़रत के ज़ियारतनामे की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला आदम सफ़वतुल्लाह। अस्सलामु अला नूह नबीयल्लाह। अस्सलामु अला इब्राहीम खलीलल्लाह। अस्सलामु अला मूसा कलीमुल्लाह। अस्सलामु अला ईसा रूहुल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलामु अलैका या सफ़ीयल्लाह। अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब वसिय्या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा सय्यदत निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुमा या सिब्तै नबिय्यिर रहमह व सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह। अस्सलामु अलैका या अली इब्नल हुसैन सय्यदल आबिदीन व क़ुर्रत ऐनिन नाज़िरीन। अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अली बाक़िरल इल्म बअदन नबी। अस्सलामु अलैका या जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़ल बारिल अमीन। अस्सलामु अलैका या मूसा इब्न जाफ़र अत्ताहिर अत्ताहिर। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा। अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अली अत-तक़ी। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मुहम्मद डन अन-नक़ी डन अन-नासिह अल-अमीन। अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली। अस्सलामु अलल मसीह मिन बअदिह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिका व सिराजिक व वली वलीका व मसीह मसीहिक व हुज्जतिका अला खल्क़िक। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या बिन्त फ़ातिमा व ख़दीजा। अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीरिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैका या बिन्तल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या बिन्त वलियल्लाह। अस्सलामु अलैका या उख़्त वलियल्लाह। अस्सलामु अलैका या अम्मत वलियल्लाह। अस्सलामु अलैका या बिन्त मूसा इब्न जाफ़र व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका अल्लाहु बैनना व बैनकुम फ़िल जन्नह व हशरना फ़ी ज़ुमरतिकुम व औरदना
نبيكم سقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج، أن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. تقربوا إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، وعلى يمين ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله، وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي. اللهم ورضاك والدار الآخرة. يا فاطمة اشفعيني في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشهر. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك، وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خداوند متعال ہم اور آپ سے یہ زیارت قبول فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے جان و دل سے بی بی معصومہ قم کے حرم کی زیارت کر سکیں۔ بی بی معصومہ قم مفتخر ہے اس جہت سے کہ ولایت، عصمت، طہارت اور کرامت کے گھرانے میں پیدا ہو، اور اس سے زیادہ بڑھ کر مفتخر ہے کہ انہوں نے مقدس ذوات ہستی سے، ان ائمہ طاہرین سے مستفیض ہوئی، بہرہ مند ہوئی، انہوں نے استفادہ کیا۔ تھے کچھ اور بھی جو اس گھرانے میں پیدا ہوئے، مولا رضا کے بھائی بھی تھے، لیکن مولا رضا کی وہ عنایات ان کو نصیب نہ ہوئی۔ مولا رضا علیہ السلام اپنی خواہر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرماتے ہیں، ان کی زیارت نامہ تعلیم فرماتے ہیں، اور اس زیارت نامہ میں یہ جملات عرض کرتے ہیں کہ اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب آن حضرت کی زیارت کے لیے ہم شرف یاب ہو تو ان کی خدمت میں عرض ادب کرے، احترام کرے، اور عرض ادب کرنے کے بعد آن حضرت کی بیوی کی خدمت میں عرض کرے السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا اخت ولی اللہ، السلام علیکہ یا امت ولی اللہ۔ بی بی معصومہ تین جہت سے انہوں نے ولایت سے استفادہ کیا، تین جہت سے ولایت سے مستفیض ہوئے۔ آپ حضرت ولایت کی بھی بیٹی ہے، آپ حضرت ولایت کی خواہر بھی ہے، آپ حضرت ولایت کی پھوپھی بھی ہے، تینوں جہتوں سے ولایت سے مستفیض ہوئی۔ اور یہ صرف ایسا نہ تھا کہ آپ صرف موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی تھی، نہیں، بلکہ ولی اللہ کی بیٹی تھے، اور بھی مولا امام کاظم کے بیٹے، لیکن وہ اس مقام پر فائز نہ ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مقام ولایت کو درک نہ کیا، وہ ولایت سے مستفیض نہ ہو سکے۔ تھے اور بھی جو مولا رضا کے بھائی تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے اس مقام ولایت کو درک نہ کیا، اس مقام ولایت سے مستفیض نہ ہو سکے، وہ بلند مقام نہ پا سکے۔ لہذا صرف نسب کے عنوان سے اس بلند مقام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ولایت کو درک کر کے اس عظیم مقام کو پایا جا سکتا ہے، اور بی بی معصومہ قم عظیم مقام پر فائز ہو۔
یہ قوم جو آج تمام تر عالم اسلام کا علمی محور اور مرکز قرار پا رہا ہے، یہ انقلاب اسلامی کے امام خمینی علیہ الرحمہ، جنہوں نے قم سے اپنے انقلاب کا اسٹارٹ کیا تھا، اپنا انقلاب برپا کیا تھا، یہ علم جو قم سے پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا، تمام تر بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی فضل و کرم سے، اگر نہ ہوتا ان کا فضل و کرم تو یہ تمام تر کام، یہ تمام تر فضیلتیں بھی نہ پائی جائیں۔ اور بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ایسی ہستی کہ جنہوں نے نبوت اور امامت کے سلسلے کو قائم و دائم رکھا، اسی سلسلے کی کڑی کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جب امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تب نبوت اور امامت کے شاگردوں کا سلسلہ آغاز ہوتا، تب نبوت اور امامت کے خاص صحابیوں کا سلسلہ آغاز ہوتا، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ آپ دیکھ رہے ان کے خاص شاگردوں میں سے، ان کے خاص صحابیوں میں شامل کہ تمام تر انبیاء، تمام تر اولیاء کی کرامات، ان کے تمام تر فضیلت حضرت معصومہ کو وراثت میں ملے ہیں، ان کو نصیب ہوئے، اور اسی وجہ سے ہم اس زیارت نامے کے ابتدا میں پڑھتے ہیں السلام علی آدم صفوۃ اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ بی بی معصومہ قوم ان تمام تر انبیاء کی جتنی بھی کرامات، جتنی بھی فضائل تھے، ان تمام تر کرامات اور فضائل کے مالک۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، امامت کا سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن بی بی معصومہ قوم نے اہل بیت سے عصمت کو، طہارت کو، کرامت کو، ولایت کو، علم کو، تقوی کو، ایمان کو، وہ تمام تر کمالات جن کے اہل بیت مالک تھے، ان تمام تر کمالات کو ان کی شاگردی میں رہ کر، ان کی صحابت اور ہم نشینی میں رہ کر ان تمام تر کمالات کو حاصل کیا، اور اس بلند اور رفیع مقام پر پہنچ۔ اس قدر بلند مقام، اس قدر رفیع مقام کہ ہمارے دو امام، 8ویں اور 9ویں امام، ان کی زیارت کا توصیہ کر رہے، امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام، ہمیں حکم دیتے ہیں جاؤ بی بی معصومہ قوم کے قبر کی زیارت کرو۔ مولا رضا علیہ السلام سے روایت کہ جو ہماری خواہر فاطمہ معصومہ قوم میں مدفون ہے، جو بھی ان کی زیارت کرے گا، من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، وہ جو ان کی زیارت کرے گا ان کے حق مانتے ہوئے اس پر جنت واجب۔ اور اسی طرح مولا امام جواد علیہ السلام فرماتے کہ میری پھپھی فاطمہ معصومہ قوم میں دفن ہے، جو بھی ان کی زیارت کرے گا فلاح الجنہ، اس پر جنت واجب۔ انسان اپنی زندگی میں کئی سارا اعمال انجام دے رہا ہوتا، بہت ساری نیکیاں انجام دے رہا ہوتا، کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، انسان جنت میں داخل ہو سکتا، لیکن کچھ ایسی نیکیاں بھی ہیں، کچھ ایسے بھی نیک اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں جنت دے دی جاتی۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ مولا رضا علیہ السلام، مولا امام جواد علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہماری خواہر فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گا، جو بھی ہماری پھپھی فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گا، ان پر جنت واجب ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک زیارت پر جنت واجب ہو جائے؟ جی ہاں، جنت واجب ہو سکتی ہے، اور جنت واجب ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ معصومہ اہل ولایت، لہذا جو بھی اس گھرانے سے متمسک ہو جائے، جو بھی ان سے متوسل ہو جائے، جو بھی ان سے اپنے آپ کو جوڑ لے، خاندان عصمت و طہارت سے جوڑ لے، اہل ولایت بن جائے، تو وہ بھی جنتی قرار پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اہل ولایت بننے کے بعد اس کے اندر اس کی جان تر و تازہ ہو چکی ہے، اس کی جان میں ولایت کی خوشبو بیٹھ گئی ہے، اور وہ جو اللہ کا ولی بن جائے، وہ جو ولی اللہ بن جائے، اس کے جنت میں جانے کا کیا، جنت خود مشتاق ہوگی کہ یہ شخص میرے اندر داخل ہے۔ جنت یہ چاہے گی کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا زائر میرے اندر داخل، بالکل جس طرح روایت میں ہمیں ملتا ہے سلمان محمدی کے حوالے سے
کہ سلمان ایک ایسا مومن جنت اس کے زیارت کے مشتاق، اس سے زیادہ کہ سلمان جنت کے مشتاق ہوتے، جنت ہے جو سلمان کے مشتاق ہے، کہ جنت کی درخواست کر رہی ہے، جنت کی خواہش ہے کہ سلمان میرے اندر ڈال۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے صحیح عقیدہ، اس کی وجہ ہے نیک اور صالح اعمال، اس کی وجہ ہے نیک اخلاق رکھنا، اور وہ جو صحیح عقیدہ رکھے گا، نیک اور صالح اعمال انجام دے گا، اور صالح اور اچھا اخلاق کا مالک ہوگا، جنت کی خواہش ہوگی کہ ایک ایسا بندہ میرے اندر داخل۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے کمالات کے حوالے سے ایک واقعہ حضرت عبد الجوادی عمری بیان فرماتے کہ ایک دن ایک وقت جرمنی سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت میں مختلف لوگ شامل تھے، کچھ رپورٹرز تھے، کچھ یونیورسٹی کے پروفیسرز تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے۔ تو حضرت عبد الجوادی عمری فرماتے کہ میں نے سوچا کہ علمی وقت حاضر ہو رہا ہے تو یقیناً علمی سوالات کریں گے، فلسفی سوالات کریں گے، مشکل سوالات کریں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ آئے اور آنے کے بعد سب نے ایک ہی سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ کیوں اتنا حضرت فاطمہ معصومہ کا احترام کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ان کا اتنا احترام کیا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی علمی ایجاد کی ہے، علمی چیز ایجاد کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی لا علاج بیماری کا علاج بتلایا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی قیمتی پتھر کے کان کی کھوج نکال ڈالی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں ان خاتون کی، ان بیوی کی اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں؟ حضرت آیت اللہ جوادی عملی نے فرمایا کہ میں نے ان کو جواب دینا چاہا، اور جواب دینے مجھے دقت ہوئی۔ کیوں دقت ہوئی؟ حضرت آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ انسان صرف اور صرف یہ جسم نہیں کہ ہم کہتے کہ انسان بس یہی جسم ہے اور یہی مادہ اور مٹیریل ہے، اور اسی کے مطابق انسان کمالات کے مالک ہو سکتا ہے۔ نہیں، انسان دو چیزیں ہیں، دو چیزوں سے مشتمل ہے۔ انسان روح بھی رکھتا ہے، جسم بھی رکھتا ہے، مادی جسم بھی رکھتا ہے، مادے سے بالا تر روحانی روح بھی رکھتا ہے، بلکہ انسان کی اصل حقیقت تو اس کی روح ہے۔ کہ انسان کا بدن ہر 7 سال میں، ہر 14 سال میں انسانی بدن کے تمام تر سیل تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، انسان مکمل طور پر چینج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کی اصل حقیقت یہ میں ہوں، جو پہلے دن میں تھا آج بھی وہی میں ہوں، میری حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس سے یہ بات ہو رہا ہے کہ میں یہ انسانی جسم نہیں ہوں، میری حقیقت اس انسانی جسم میں مختلف ہے، اور موت کے بعد یہی ہوگا کہ انسان کی روح انسان کے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ اگر انسان کی اصل حقیقت یہی جسم ہوتا تو انسان تو مرنے سے ختم ہو جاتا، لیکن انسان مرنے سے ختم نہیں ہوتا، انسان تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی شے ہے، انسان کبھی ختم نہ ہو۔ اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے کمالات مادی اور مٹیریل نہیں، کیا آپ ان سے یہ کہیں کہ کون سی لا علاج بیماری کا علاج انہوں نے بتایا؟ نہیں، بلکہ حضرت معصومہ کے کمالات روحانی کمالات، ان کی روح اتنی بلند و بالا مقام پر فائز ہے کہ جو بھی ان کی زیارت کرے گا، جو بھی ان سے متمسک ہوگا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے ان کے کمالات۔ اس مقام پر حضرت معصومہ فائز کہ روحانی اعلیٰ قسم کے کمالات پر فائز، اور اسی وجہ سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ رول ماڈل ہے، اس پہ عمل ہے تمام تر انسانیت کے، صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ تمام تر انسانیت کے لیے حضرت معصومہ رول ماڈل۔ وہ کیوں؟ وہ جنہوں نے یہ چاہا کہ خدا کے بجائے انسان کو محور و مرکز قرار دے، کہ ہر اچھائی اور برائی کا معیار انسان ہے، ہر خیر اور شر کا معیار انسان ہے، ہر نیکی اور بری چیز کا معیار انسان ہے۔ جب انہوں نے یہ چاہا کہ ہیومن رائٹس لکھے، جب انہوں نے یہ چاہا کہ وومن رائٹس کا دعویٰ کرے اور وومن رائٹس بیان کرے، تو انہوں نے عورتوں کو عزت دینے کی بجائے عورتوں کی عزت چھن جانے کے باعث بنے۔ ہیومن رائٹس دینے کے اندر وومن کو رائٹس دینے کے بجائے وومن کی عزت چھن جانے کا باعث بنتے، عزت کو پامال کر کے رکھتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں انسان کو تکریم کر رہا ہے، انسان کو کرامت سے نواز رہا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
یا ایھا الانسان، اے انسان، ہم نے تمہیں کریم خلق کیا. وہ خداوند متعال جس نے انسانیت کو کرامت بخش دی، اور پھر اس کرامت کی وجہ کو بھی بیان فرما رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان تو کریم ہے. اس کرامت کی وجہ کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے تجھے روئے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خدا تم انسان کو اس روئے زمین پر خلیفہ قرار دے رہا. وہ امانت جسے پہاڑ تک قبول نہ کر سکے، اے انسان تیرے سے پورٹ کر رہا ہوں. یہ امانت جو پہاڑ اسے قبول کرنے سے اس نے ٹھکرا دیا کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں، میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس عظیم امانت کو قبول کر سکوں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اس عظیم امانت کو پہاڑ تک نے، اس مستحکم پہاڑ نے بھی رد کر دیا، وہ قبول نہ کر سکا. اس عظیم امانت کو انسان کے سپورٹ کر دیا گیا. انسان کو روئے زمین پر خدا کا خلیفہ قرار دیا. اور خلیفہ کو چاہیے کہ وہ مستخلف آنین، جو خلیفہ بنا رہا ہے اس کی بات مانے، اس کے مطابق عمل کرے، اس کے قوانین کی پیروی کرے، اس کے احکام جو بتا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرے. لیکن اگر انسان اپنی منمانی کرنا شروع کر دے، اپنی مرضی چلانا شروع کر دے، اپنے دل چاہے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، تو اسے اس مقام خلیفۃ اللہ سے عزل کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ کرامت سے بھی محروم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی اصل حقیقت یہ غیر مادی روح. اس غیر مادی روح رکھنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اور اسی غیر مادی روح کو خداوند نے متعال روئے زمین پر خلیفہ قرار دے رہا ہے کہ انسان تم روئے زمین پر خلیفہ ہو. انسان میں سے ہر ایک مرد اور عورت دونوں خلیفے خدا قرار پاس. بالکل جس طرح خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم کتاب اور حکمت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تزکیہ نفس کے لیے انبیاء کو بھیجا. انبیاء آئے انسان کو کمالات عطا کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تزکیہ دینے کے لیے. تعلیم کون پاتا ہے؟ انسان کی روح تعلیم پاتی ہے. تزکیہ کون پاتا ہے؟ انسان کی روح تزکیہ پاتی ہے. یہ انسان کی روح ہے جس کے اندر تمام تر کمالات جمع ہوتے. انسان اپنی روح کے ذریعے اپنے کمالات کو کر سکتا. لہٰذا یہ انسانی حقیقت، انسان کی روح جو اس بلند و بالا مقام پر پہنچ سکتی ہے، کب؟ جب اپنی روح کو پروان چڑھائے، جب اپنی روح کو تربیت کرے. اس جسم کو بھی استعمال کرے تو روح کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرے. اس جسم کو بھی تربیت کرے تو اپنی روح کو بلند و بالا کرنے کے لیے تربیت کرے. اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، ان کے یہ روحانی مقام کے تمام تر انسانیت، تمام تر مرد اور عورت ان کو اپنا اسوہ و نمونے عمل بنا سکتے، ان کو اپنا رول ماڈل بنا سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ مولا رضا علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ من زارہا عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ. وہ جو حضرت معصومہ قم کی زیارت کرے، کس طرح کی زیارت؟ عارفا بحقہا، حضرت کے حق کو جانتے ہوئے ان کی زیارت کرے، ان کے مقام کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے، اس پر جنت واجب. اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حضرت کا ایک عظیم مقام ہے، ایک بلند درجہ ہے، ایک حق ہے جس حق کو پہچان کر ہمیں زیارت کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ جو آتے ہیں زیارت کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا امام کی بیٹی ہے، ولی اللہ کی بیٹی ہے، ولی اللہ کی خواہر ہے، ولی اللہ کی پھوپھی ہے، اور بس ان کے نسبی شجرے کو جان کر ان کا احترام کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے عظیم کمالات کی طرف توجہ نہیں رکھتے. ان کی زیارت قبول ہے، یقیناً انہیں بھی ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ انہیں ثواب نہ ملے. ان کی زیارت بھی قبول ہے، انہیں بھی ثواب ملے گا، لیکن وہ کامل ترین ثواب، وہ مکمل ثواب کے حقدار نہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی حقیقت کو ہی نہ پہچانا، ان کے عظیم مقام کو نہ پہچانا، ان کے حق کو نہ پہچانا. حضرت معصومہ کے کیا حق ہے؟ حضرت معصومہ کا یہ حق ہے کہ وہ شفاعت کریں، حق شفاعت کے مالک. قیامت کے دن اگر خداوند متعال ہر ایک سے عدالت کے ساتھ اگر حساب رسی کرنا شروع کر دیا تو ہم سب کا انجام برا ہو. لیکن اگر خداوند متعال نے ہم پر رحمت نازل کی تو اس کا نام رکھا جاتا ہے شفاعت.
اور فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا وہ مقام ہے کہ دنیا کے تمام تر بزرگان، علماء، مراجعین سب کے سب ان کے در پر حاضر ہوتے ہیں، سب کے سب ان کے حرم میں حاضر ہوتے، سب کے سب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سب کے سب ان کی چوکٹ پر حاضر ہوتے، ان کے سامنے سر جھکاتے، سر خم تسلیم کرتے اور یہ عرض کرتے یا فاطمہ اشفعینی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ ہم آپ کی شفاعت کے محتاج، قیامت میں آپ ہماری شفاعت کیجیے گا۔ سب کے سب بی بی فاطمہ معصومہ سے درخواست، شیخ عباس قمی عالم رویا میں ایک خواب بیان فرماتے کہ عالم رویا میں انہوں نے مرزا قمی کو دیکھا اور مرزا قمی سے پوچھا کہ کیا فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ اہل قوم کی شفاعت کریں گی، تمام اہل قوم کی شفاعت کریں گی؟ تو مرزا قمی غصہ ہو جاتے، شیخ عباس قمی سے کہتے شیخ تجھے کیا ہو گیا؟ فاطمہ معصومہ اہل قوم کی شفاعت تو کیا پورے کائنات کے شیعوں کی شفاعت کریں، یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کی منزلت، اور ہم سب ان کی شفاعت کے محتاج، چاہے ہم جنتی ہو یا جہنمی ہو، ہم سب ان کی شفاعت کے محتاج۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جہنمی ہو خدا نخواستہ تو ان کی شفاعت کے بدولت ہم جنتی بن سکتے، اور اگر انشاءاللہ جنتی قرار پائے تو ان کی شفاعت کے بدولت ہم جنت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اور جنت کے مختلف مراتب، جنت کے مختلف درجات ہیں، یہ جنت کی ظاہری نعمتیں، یہ حور اور قصور، یہ شہد کی نہر، یہ پانی کی نہر، یہ شراب کی نہر، یہ دودھ کی نہر، یہ تو ظاہری نعمتیں، یہ تو جنت کے ادنا نعمتیں ہیں۔ جنت کی اعلیٰ مقامات بھی موجود ہیں، جنت میں اس سے بالاتر نعمتیں موجود ہیں، ایسی نعمتیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا تک نہ ہو۔ اور جنت کی بالاترین نعمت رضوان من اللہ، خداوند متعال کا ہم سے راضی ہو جائے، اس مقام پر پہنچے کہ ہم جو کریں خدا کی مرضی کے مطابق، بلکہ خدا کی مرضی ہماری مرضی بن جائے، جو خدا چاہے ہم وہ انجام۔ اور جنت میں انسان مومن یہ چاہے گا کہ بالکل جس طرح دنیا میں اس کی یہ خواہش رہی تھی کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت پر نائل ہو سکے، بی بی معصومہ قم کی زیارت کر سکے، مولا رضا کی زیارت کر سکے، اسی طرح وہاں پر بھی جنت میں بھی یہ چاہے گا کہ وہاں پر بھی بی بی معصومہ قم کی زیارت ان کو نصیب، مولا رضا کی زیارت ان کو نصیب ہو۔ یہ جنت کی بالاترین نعمت ہوگی اس کے لیے، اور یہ وہ نعمت ہے جو انسان اس دنیا میں بھی رہ کر اسے محسوس کر سکتا ہے، درک کر سکتا ہے۔ جب اس کا دل، جب اس کی جان، جب اس کی روح مولا کے حرم میں حاضر، بیوی کے حرم میں حاضر، تب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے وہ خوشی نصیب ہوئی ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ لہذا ہم سب قیامت میں بی بی کے شفاعت کے محتاج، بی بی کے کرم کے محتاج، کہ اگر حضرت نے ہماری شفاعت کر دی تو ہمارا انجام خیر ہوگا۔ اور پھر اس زیارت نامے میں ہم بی بی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بی بی فَلَا تَسْلُبْ مِنِّي مَا أَنَا فِيهِ، وہ تمام تر نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا کی آپ ہم سے واپس نہ لیجیے گا۔ یہ ایمان، یہ تقوی، یہ عمل صالح، یہ اطاعت کا جذبہ، یہ علم، یہ حلم، یہ تقوی، یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر کمالات، یہ ائمہ طاہرین کی محبت، یہ سب آپ کی عطا کردہ شے ہے۔ بی بی آپ کا کرم ہوگا ہم پر، آپ ہم سے یہ نعمتیں واپس نہ لیجیے۔ کتنا آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، لیکن ایک اور احسان بھی ہوگا آپ کا کہ یہ نعمتیں ہم سے زائل نہ ہو، یہ محبت جس کے ذریعے انسان حبیب خدا بن سکے یہ ہم سے زائل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص، ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے دل میں مولا کی محبت ہوتی ہے، ہر ایک کے دل میں بی بی کی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کو پسند کر رہا ہے، خدا سے محبت کر رہا ہے، محب خدا ہے، محبوب خدا بننا چاہتا ہے، تو اسے حبیب خدا سے محبت کرنی ہوگی، اسے حبیب خدا کے آل سے محبت کرنی ہوگی، اسے عطرت طاہرین سے محبت کرنی ہوگی۔ اور وہ جو ان عظمات مقدس ہستی سے محبت کرے گا،
محب خدا ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب خدا بن جائے، خدا بھی اس سے اب محبت کرنا شروع کرے، اس خدا بھی اس سے محبت کرے۔ اور یہ کتنا عظیم مقام ہے کہ ہم محبوب خدا بن جائے، خدا ہم سے محبت کرے۔ یہ وہ عظیم ترین مقام ہے کہ جو بیوی کی شفاعت کے سبب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ تمام تر بیوی کے دیے ہوئے کمالات ہیں، بیوی کے دیے ہوئے فضائل ہیں جو بیوی ہمیں عطا کر رہی ہے۔ بیوی سے ہم یہی چاہتے ہیں، فلا تسلب منی ما انا فی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر بیوی نے ہمیں یہ کمالات عطا کر دیے اور یہ ہمارا کمالات ہم سے نہ چھن پائے، ہم سے واپس نہ لیے بیوی نے، تب ہماری عاقبت خیر سے ہو سکتی، اور تب ہم یہ جملہ ادا کر سکیں گے، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالصلاۃ۔ یہ دعا ہے جو بیوی کے زیارت نامے کے اختتام میں ہم خداوند متعال سے مانگتے ہیں کہ خدایا ہماری عاقبت خیر سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پوری زندگی بیوی کے محب رہے، مولا رضا کے عاشق بنے رہے، لیکن آخر قوم ہماری حالت تبدیل ہو جائے، ہم مولا رضا سے تنفر کرنے لگے، ہم بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے دور ہو جائے۔ خدایا ہماری عاقبت خیر سے کر۔ اور اگر بیوی کی شفاعت ہمیں نصیب ہو گئی، اگر ان ذوات مقدس ہستی کی شفاعت ہمیں نصیب ہو گئی، چاہے ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی ہم نے گناہ کر رکھے، چاہے ہم کتنے ہی گناہ کار، جناب حور سے تو بالا تر ہم نے گناہ نہیں کیا، جناب حور نے مولا حسین کو کربلا کے میدان میں روک کر مولا حسین کی شہادت کا سبب بنے۔ یقیناً ہم نے اتنا عظیم گناہ نہ کیا۔ جب جناب حور کو معافی مل سکتی ہے، ان کو شفاعت نصیب ہو سکتی ہے، ان کی عاقبت خیر سے ہو سکتی ہے، بلکہ وہ سبب بن سکتے ہیں دوسروں کی شفاعت کا، وہ دوسروں کی خیر کا سبب بن سکتے ہیں، دوسروں کی عاقبت بخیری کا سبب بن سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور یہ ہے وہ ذوات مقدسہ جن کے وسیلے سے، جن پر درود و سلام پڑھ کر، درود و سلام بھیج کر ہماری عاقبت خیر سے ہو سکتی ہے، ہمارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ زیادہ جامع کا یہ جملہ وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا وطہارۃ لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، کہ ان ذوات مقدس ہستی پر درود بھیجنا ہمارے ہی گناہوں کی مغفرت کا وسیلہ بنتا ہے، کہ وہ جو ان سے متمسک ہو جائے، ان سے وابستہ ہو جائے، ان سے اپنا رابطہ جوڑ لے، چاہے اس کے کتنے ہی گناہ، تمام تر گناہ ان کے وسیلے سے معاف ہو سکے، اور پھر ہم ان کے وسیلے سے ہماری عاقبت خیر سے ہو سکے۔ لہٰذا ہم اس زیارت نامے کے اختتام میں عرض کرتے ہیں، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالصلاۃ فلا تسلب منی ما انا فی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے بی بی، آپ ہماری عاقبت خیر سے فرمانا، آپ سے ہماری دعا ہے کہ آپ وسیلہ بنے، آپ ہماری شفاعت کیجیے گا تاکہ ہماری عاقبت خیر سے۔ اور آج جو بی بی کا یوم شہادت ہے، بی بی کے یوم وفات ہے، کہ بی بی کو آج کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئی، بی بی کو مولا رضا سے کتنی محبت، اپنے بھائی سے کتنا پیار، لیکن مولا رضا کو انہوں نے درد برداشت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ مولا رضا کو جب بی بی کے انتقال ہو رہا تھا تب مولا رضا صحیح سالم موجود تھے، لیکن ہائے ایک ایسی بہن کی کہ میدان کربلا ہے، بھائی کا لاشا جلتی ریتیوں پہ پڑا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی، اور بے گور و کفن وہ لاشا 3 دن تک اس گرم زمین کربلا پر پڑا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہا خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قیامت کے دن بی بی کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں
مولا امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آبان اور انسان میں شامل فرما کر جامع شہادت نصیب وفقنا اللہ وإياكم ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.